انگلش شارٹ ہینڈ کی طالبات کمپیوٹر بیسڈ کورسپونڈنس کا بھی سبجیکٹ پڑھیں گی ساتھ میں. یہ 50 نمبر کا سبجیکٹ ہوتا ہے اور اس کی یہ کتاب ہے اور محمد مراد سعید جو ہیں وہ اس کے رائٹر ہیں. یہ 50 نمبر کی ریویژن اس طرح سے کی جاتی ہے کہ 10 نمبر کا آبجیکٹیو اور 50 نمبر کا سبجیکٹیو آتا ہے. اس میں مختلف ٹاپکس کو ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں 4 حصوں میں اور اس کے پیپر میں ہمارا ایک حصہ 10 نمبر کا حصہ معروضی ہوتا ہے اور دوسرے حصے میں جو انشائیہ حصہ ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس 24 مارکس کے آبجیکٹیو آتے ہیں، یعنی شارٹ کوسچن ہم نے دینا ہوتا ہے اس کا جواب، اور ان شارٹ کوسچن کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. حصہ انشائیہ کے شارٹ کوسچن والا حصہ جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے A B C، اور اس میں سے ٹوٹل ہمیں 12 کوسچنس کے آنسرس دینے ہوتے ہیں. اور حصہ انشائیہ کا دوسرا حصہ سیکشن 2 کے حوالے سے ہے. اس میں ہمیں لانگ کوسچن کوئی سے 2 حل کرنے ہوتے ہیں اور ان کے مارکس ہیں 16، یعنی ٹوٹل یہ 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے جو صرف انگلش شارٹ ہینڈ والے اسٹوڈنٹس ہی پڑھتے ہیں. اب اس بک کا پہلا چیپٹر ہے کاروباری دفتر. اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دفتر کتنی قسم کے ہوتے ہیں: کاروباری دفتر، سرکاری دفاتر، نیم سرکاری دفاتر. کاروباری دفاتر بالکل ذاتی قسم کے دفاتر ہوتے ہیں اور ان دفاتر میں ان کو ہم پرائیویٹ آفیسز بھی کہیں گے، اور اس قسم کے دفاتر نجی ملکیت میں چلنے والے ادارے ہوتے ہیں. یہاں سے صرف نجی امور اور نجی اداروں کے امور کو ہی چلایا اور کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ دفاتر کاروباری، فلاحی، تعلیمی اور سیاسی سمیت مختلف اقسام کے ہو سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس سرکاری دفاتر. ان دفاتر سے مملکت کے امور کو چلایا جاتا ہے. یہاں پر حکومت کے انتظامی افسرز بیٹھ کر اپنے ذیلی دفاتر، نیم سرکاری اور نجی اداروں کو ہدایات دیتے ہیں. ایسے دفاتر میں مرکزی، صوبائی، ضلعی اور تحصیل کے حکومت کے دفاتر شامل ہوتے ہیں. تیسری قسم آ جاتی ہے نیم سرکاری دفاتر کی. اس قسم کے دفاتر سرکاری سرپرستی میں قائم کیے جاتے ہیں. ان میں پرائیویٹ، سرکاری اداروں اور حکومت کا اشتراک ہوتا ہے. ایسے ادارے عموماً معاشی سرگرمیوں اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیے جاتے ہیں. ان کے 50% سے زائد حصص حکومت اور باقی عوام کے پاس ہوتے ہیں. ان کا سربراہ حکومتی نمائندہ ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس چوتھی قسم کاروباری دفاتر کی. مختلف ماہرین نے کاروباری دفتر کی تعریف مختلف الفاظ میں بیان کی ہے. ان میں کاروباری دفتر سے مراد ایسا مقام ہے جہاں سے کاروبار کے تمام معاملات کو چلایا جاتا ہے. یہاں پر ضروری کاروباری سرگرمیوں کا باقاعدہ ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے. ایک اور تعریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ کاروباری دفتر ایسا مرکز ہوتا ہے جہاں سے کاروبار کے تمام معاملات کو چلایا جاتا ہے، اس کے تمام امور کی نگرانی کی جاتی ہے، کاروبار کے شعبوں کے مابین ربط و ضبط پیدا کیا جاتا ہے، ماتحتوں کے کام کی نگرانی کی جاتی ہے اور انہیں ضروری ہدایات فراہم کی جاتی ہیں. ایک اور قسم جو ہم کہہ لیں کاروباری دفتر کی تعریف میں آ جاتی ہے، اس کے مطابق کاروباری دفتر سے مراد ایسا کنٹرول روم ہے جہاں سے کاروبار کے تمام اندرونی اور بیرونی معاملات کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ باقی دونوں تعریفوں کی نسبت زیادہ جامع تعریف نظر آتی ہے کہ اس میں کم الفاظ میں
تمام امور کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ اب دفتر کی ہم اہمیت کو دیکھتے ہیں کہ دفتر کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی دفتر ادارہ کتنا ہی بڑا ہو، اسے چلانا اور کامیابی سے ہمکنار کرنا دفتر کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے کسی ادارے کے دفتر جو ہوتے ہیں وہ بنیادی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ دفتر ادارے کے لیے ان گنت فرائض سر انجام دیتا ہے، کیونکہ دفاتر کے مختلف اقسام ہوتی ہیں، اسی حوالے سے یہ مختلف اقسام کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض فرائض تمام اقسام کے دفاتر میں مشترک ہوتے ہیں۔ ایسے فرائض ان میں سے چند کی اہم تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ منصوبہ بندی کرنا۔ منصوبہ بندی دفتر کے بنیادی فرائض میں سے ایک ہے۔ اس کے ذریعے دفتر ادارے کے مقاصد کا تعین کرتا ہے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف پروگرام اور پالیسیاں ترتیب دی جاتی ہیں۔ نمبر 2 ہے عملہ کاری یعنی اسٹافنگ۔ عملہ کاری کے ذریعے کسی بھی ادارے کے لیے مطلوبہ افرادی قوت کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ اس میں افرادی قوت کی ترقی کے لیے اس کی تعلیم و تربیت اور ٹریننگ بھی شامل ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے قیادت۔ اب قیادت ہر کاروباری دفتر کا اہم فریضہ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے کاروباری دفتر افرادی قوت کی رہنمائی کا کام کرتا ہے اور قیادت کی ہی جوش اور ولولے کی وجہ سے کسی بھی دفتر میں کارکن صحیح طرح سے جوش سے کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ انتظامیہ اپنے ملازمین کے دلوں میں ادارے، اس کی روایات، تاریخ، مقاصد اور پالیسیوں کے لیے نیک جذبات پیدا کرتی ہے۔ ملازمین کو ترغیب دی جاتی ہے تاکہ وہ ادارے کے مقاصد کے حصول کے لیے بھرپور کوششیں کریں۔ نمبر 4 آ جاتا ہے کنٹرولنگ۔ کنٹرولنگ کا تعلق جانچ پڑتال سے ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے کاروباری دفتر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ادارے کی تمام سرگرمیاں اس کے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے روبہ عمل لائی جائیں۔ کنٹرولنگ سے دفتر یہ معلوم کرتا ہے کہ مقاصد کس حد تک حاصل ہوئے ہیں اور کس حد تک ان کے حصول میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نمبر 5 معلومات اکٹھی کرنا کلیکٹنگ انفارمیشن۔ دفتر کاروبار کے اندرونی اور بیرونی معاملات سے متعلق درست معلومات اکٹھی کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ ہر قسم کے ممکنہ اندرونی اور بیرونی وسائل استعمال کرتا ہے۔ وہ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، رسائل، انٹرنیٹ اور ای میل کا استعمال کرتا ہے۔ اپنے تمام شعبوں کے انچارج حضرات سے مسلسل رابطے میں رہتا ہے اور ان سے مفید اور ضروری معلومات اکٹھی کرتا ہے۔ دفتر ان تمام معلومات کو منظم طریقے سے اسٹور کرتا ہے۔ نمبر 6 معلومات فراہم کرنا۔ دفتر اپنے پاس جمع شدہ معلومات کو ضرورت کے وقت متعلقہ شعبوں کو فراہم کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ بغیر طلب کیے معلومات مختلف شعبوں کے ذمہ دار افسران کو فراہم کرتا ہے۔ یہ معلومات مختلف مواقعوں پر فیصلہ سازی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ بعض دفاتر میں معلومات کا ایک ڈیٹا بیس بنا دیا جاتا ہے جہاں سے دفتر کے تمام شعبہ جات ضرورت کے وقت بذریعہ انٹرنیٹ معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ نمبر 7 معلومات کو اسٹور کرنا۔ اب دفتر نے جو مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کی ہوتی ہیں ان سب کو وہ غیر منظم اور بے ترتیب ہوتی ہیں۔ ان سب کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے دفتر انہیں ایک سسٹم کے تحت ترتیب دیتا ہے
اور ایسی تمام معلومات کو ریکارڈ کے طور پر الماری یا کمپیوٹر میں محفوظ کر لیتا ہے تاکہ ان سے استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ نمبر 8، معلومات کی فائلنگ کرنا۔ اب جو دفتر نے تمام معلومات حاصل کی تھیں، دفتر ان تمام معلومات کو کسی خاص سسٹم کے تحت ایک ترتیب سے مناسب جگہ پر محفوظ کرتا ہے۔ اسے انگلش میں فائلنگ اور اردو میں مثل بندی کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر مطلوبہ معلومات، خط یا دستاویز کو آسانی سے تلاش کیا جا سکے۔ آج کل فائلنگ کا کام کمپیوٹر سے لیا جاتا ہے۔ جن اداروں میں کمپیوٹر استعمال نہیں ہوتے وہاں پر فائلنگ کے افقی اور عمودی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 9، شعبہ جات میں ربط و ضبط پیدا کرنا۔ کاروباری مقاصد کے حصول کے لیے دفتر کے تمام شعبہ جات میں ربط و ضبط ضروری ہوتا ہے۔ جب تک ان کے کاموں میں ہم آہنگی اور ایک تعلق نہیں ہوگا اس وقت تک کاروبار ترقی نہ کر سکے گا۔ اس لیے دفتر سے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے ان مختلف شعبوں کے درمیان ربط و ضبط پیدا کیا جاتا ہے۔ نمبر 10، اثاثہ جات کی حفاظت کرنا۔ کاروبار کے اثاثہ جات مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان میں نقدی، زمین، بلڈنگ، مشینری، خام مال اور فرنیچر وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ کاروباری دفتر کا یہ اہم فریضہ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام اثاثہ جات کی حفاظت کرتا ہے اور ان کا ایک ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 11، اشیاء کی خریداری اور فراہمی۔ یہ دفتر کا اہم فریضہ ہوتا ہے کہ دفتر اشیاء کی خریداری اور فراہمی کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اپنے تمام ذیلی دفاتر کی ضروریات کا جائزہ لیتا ہے اور پھر اس جائزے کے مطابق ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ اشیاء کو خرید کر دیتا ہے۔ ضرورت مند احباب کو بروقت یہ اشیاء فراہم کی جاتی ہیں۔ نمبر 12، تمام امور کا ریکارڈ رکھنا۔ مختلف امور جو کہ دفتر نے سر انجام دیے ہوتے ہیں ان تمام کا ایک ریکارڈ رکھا جاتا ہے باضابطہ طور پر۔ مثلاً اثاثہ جات، خرید و فروخت، وصولیاں، ادائیگیاں، پیداوار وغیرہ کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 13، آجر اور اجیر کے درمیان بہتر تعلقات، یعنی بیٹر ریلیشن شپ بٹوین بیئر اینڈ دا پے۔ ایک اچھا دفتر آجر اور اجیر کے درمیان رابطے کا فریضہ